رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. من مات وهو يشرب الخمر وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں بیکار اور لایق پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مان کر کے زندگی گزارنا. زندگی کس طرح گزاری جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہنمائی جگہ جگہ بیان فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے. اگر کسی کو زندگی گزارنی ہے، کسی کی اتباع کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے لائق عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سارے احوال کو پیش کر دیا، نصیب و فراز کو بیان کر دیا، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا چیز کرنے کی ہے، کیا چیز نہ کرنے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی بیان فرما دیا ہے. انہی میں سے ایک چیز شراب کا پینا ہے. یوں تو عرب کی گھٹیوں کے اندر شراب پڑی ہوئی تھی. زمانے جاہلیت سے لوگ شراب کے عادی تھے. ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی مجلس، ہر چھوٹے سے چھوٹا پروگرام شراب کی مجلس سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شراب کو اسلام کے آنے سے پہلے ہی برا سمجھتے تھے. اسلام کے اندر شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے اس کو حرام سمجھتے تھے. چنانچہ حضرت شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے، اسلام میں حرمت نازل ہونے سے پہلے کبھی شراب نہیں کیا. لیکن صدیوں سے پرانا دستور تھا، لوگ شراب کے عادی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کی عادت کو چھڑانے کے لیے ایک آیت بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، کہ اس میں تو بڑا گناہ ہے اور تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن اس کا نفع اس کے نقصان سے کم ہے، اس کا نقصان بڑا ہوا اس کے نفع سے. یہ بھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، لیکن بعض صحابہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ شراب کی حرمت نازل ہونے کو ہے، یہیں سے رک گئے. اس کے بعد ایک موقع ہے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی دعوت کیا. کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی، لوگوں نے شراب پیا اور اسی وقت مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. ایک صحابی مسئلے پر پڑے مغرب کی نماز کو پڑھانے کے لیے. جب انہوں نے سورہ کافرون کو لیا کہ ان کافرون کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں جہاں لا تھا وہاں سے رب کر لیا. یہ شراب کی
پہلی بات کہ دلوں پہ اور دل دماغ میں پردہ ڈال دیتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کا مطلب یہ ہوا کہ لا اس چیز کی میں بھی پرستش کرتا ہوں جس کی تم پرستش کرتے ہو، یعنی میں بھی ماں خدا کے بادل کی پرستش کرتا ہوں، میں یہ بھی دیوتاؤں کی پرستش کرتا ہوں۔ یہ اسلام کے لحاظ سے تو کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت نازل فرمائی، یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو شراب پی کر کے نہ آؤ، نشے میں نہ آؤ۔ جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ اب شراب کی حرمت اب نازل ہونے والی ہے، وہ صحابہ کرام یہیں سے رک گئے۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان شافعی کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ایک واضح حکم نازل فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، ستر جوئے اور ترکش جو قسمت آزمائی کے لیے کھانے کعبہ کے پاس دیر رکھے رہا کرتے تھے، جس سے نیک والی اور بدحالی لیا جایا کرتی تھی، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطانی عمل میں سے ہے، فاجتنبوہ، اس سے پرہیز کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ایک منادی نے، ایک ندا دینے والے نے کہا دیا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، سن لو شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو مدینہ کے اندر جتنے مٹکے تھے جس میں شراب بنائی جاتی تھی وہ مٹکے توڑ دیے گئے، شراب باہر نکلی۔ ایک صحابی شراب کی تجارت کرتے تھے، ملک شام سے شراب لے کر کے آ رہے ہیں، مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کو اطلاع ملی کہ شراب حرام ہو گئی۔ انہوں نے شراب کو وہاں رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب اسلام کے اندر حرام ہو گئی ہے، جب مسلمان ایمان والے نہیں پی سکتے تو جو تمہارے غیر مسلم ہیں ان کو دے دو، نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرابیں پھینک دو، مسجدیں توڑ دو۔ چنانچہ وہ صحابی فوراً گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ساری شرابیں بہا دیا۔ مدینہ کے اندر اس طرح شرابیں بہائی گئی، اس طرح شرابیں اگلی گئی کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے ایسے شرابیں بہتی تھی۔ جب زمین خشک ہو گئی، جب بارش ہوتی اس کے بعد تو اس کی حرکت اور اس کی گزاری ہوتی تھی۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر شراب کی لت دھیرے دھیرے عام ہوتی جا رہی ہے، شرابی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں۔ اسلام میں جھجھوڑ کر کے بیان کر رہا ہے کہ شراب حرام ہے، اور بتدریج حرمت نازل ہوئی ہے، دھیرے دھیرے حرمت نازل ہوئی ہے، چونکہ وہ لوگ عادی تھے۔ اور جب حکم نازل ہوا تو بعض صحابہ کرام فوراً چھوڑ دیا۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے یہ اعتراض نہیں ہوگا، یہ قابل اشکال نہیں ہوگا کہ ہم تو عادی ہیں، کیسے چھوڑ دیں۔ اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو ایسے ایسے شرابی ملیں
پہلے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، انوری فیما افنا، کہ ہم نے جو زندگی دیا تھا، جو ہم نے عمر دیا تھا، اس کو کس چیز میں خرچ کیا؟ اللہ کے راہ میں گزارا یا اللہ کی نافرمانی میں گزارا؟ اور زندگی کا سب سے عام شعبہ، سب سے عام حصہ جوانی ہے، اس لیے خاص طور سے اس کو ذکر کیا شرابی فیما افنا، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اس کو کس جگہ خرچ کیا؟ اپنی جوانی کو کس چیز میں پرانا کیا؟ پتا چلا ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، جہاں چاہے جس جگہ چاہے خرچ کریں، اناپ شناپ جو چاہے استعمال کریں، بلکہ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور کسی شخص کی امانت ہو تو اس چیز کو جہاں استعمال کرنے کا حکم دے اس کو وہی استعمال کرنا ہے، اور اس کے خلاف استعمال کرنا خیانت ہے۔ اسی لیے کسی شخص کو خودکشی کرنا جائز نہیں، خودکشی اس لیے جائز نہیں کہ اس کی جان نہیں ہے، جسم اس کا نہیں ہے، اس کے رب نے اس کو جسم دیا ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے، کل قیامت میں ساری چیزوں کی پیشی ہوگی اور ہر شخص سے حساب لیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم جانتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں، کہیں ہو سکتا ہے ہمارا گھر کا لڑکا بڑوں بھی بیمار ہے، اس لیے سب سے پہلے میں تو اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ ہم اس ذمہ داری کو سنبھالیں اور اپنے امت کی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو